السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی رواہ صحیح البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، موقع محل کے حساب سے میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے مہینے کے فضائل اور اس کے مسائل اور آج کے مسلمان کا کیا عمل ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ بات رکھوں گا۔ دعائے مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، 184، 185 کی آخری کے 185 کی تھوڑا ٹکڑا آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا کما کتب الذین یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے۔ اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، اور پچھلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرمایا ہے ایام معدودات، کچھ دنوں کی تو بات ہے، کچھ گنتی کی تو بات ہے۔ فمن كان أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، کچھ دنوں کی تو بات ہے، روزے رہ لو۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ اس کے بدلے میں کسی مسکین کو، غریب کو فدیے میں ایک دو وقت کا کھانا کھلا دے۔ ابھی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھا ہوں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کی تفسیر میں ایک وقت کا 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر لیکن تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ روزوں کو بعد میں پوری کر لو، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کیا ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ اور اللہ نے مزید آگے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے تعلق سے آگے فرمایا ہے ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ معزز سامعین اکرام، میرے عزیز دوست ساتھیو، موقع محل کے حساب سے بڑے مختصر انداز میں اس کی تشریح بیان کرتا چلوں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کی تلاوت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین، اور پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز دوست ساتھیو، میرے دینی ماں اور بہنوں، اس آیت کی تشریح میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پچھلی امتوں کا حوالہ لیتے ہوئے امت محمدیہ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں یہ جو روزے تم رہ رہے ہو یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ اس سے پہلی کی امتوں کو بھی روزے فرض کیے تھے۔ اللہ نے بہت ہی آسانی طریقے، ہمارے لیے آسانی کے لیے اللہ نے پچھلی امتوں کا حوالہ لیتے ہوئے فرمایا ہے تم سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اب مثال کے طور پہ علماء اکرام فرماتے ہیں کوئی بندوں کو، لڑکا یا لڑکی یا مرد عورت کو کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے
تو اس کو عمل میں لانے دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے لرننگ کے لیے. مگر اگر کوئی آلریڈی وہ ایگزامپل کے طور پہ، سیمپل کے طور پہ، محاورے کے طور پہ وہ بات رکھ چکی ہے یا جو بھی کام کرنا ہے، تو اس کو سمجھنے آسانی ہوتی ہے، اس کو یہ دقت نہیں ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ ارے بھائی اتنا ہارڈ، اتنا ٹف کیسا کروں. اس لیے اللہ نے پچھلی امتوں کا حوالہ لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے پچھلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، رہ لو. اللہ تعالیٰ مزید آگے 184 میں سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتے ہیں ایام معدودات، کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، روزے رہ لو. ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دے، یا نہیں تو لیکن تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ گنتی کو بعد میں پوری کر لو. معزز سامعین اکرام، میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں ہم کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. ہم مسلمان ایسے ہو چکے ہیں، ایک محاورہ دیتا ہوں، نماز کے نہ روزے کے پھر بھی ہماری جماعت کے، نماز کے نہ روزے کے پھر بھی ہماری جماعت کے. کیا بولے تو عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، اسماعیل نام ہے، پاشا نام ہے، خواجہ نام ہے، غوث نام ہے، اتنے اچھے بڑے بڑے ماشاءاللہ. کئی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، نام بھی اتنے بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ جس کی حد نہیں. یہ لوگ روزے ہی نہیں رہتے. اللہ اکبر. ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہے روزہ رہنا. ہاں ان لوگ کو یہ شعور ہے، یہ بات کا احساس ہے کہ اگر میں دنیا میں نہیں کماؤں گا تو میرا گھر کیسا چلے گا. اگر میں دنیا میں محنت کر کے گھر کو نہیں پالوں گا تو میرے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے. اس کی وجہ سے دن سے رات اگر کہیں ڈیوٹی رہی، کھانا نہیں، پانی نہیں چلتا. وہ لوگ کو یہ اس بات کا ایک مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں جب ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو میرے باس کی سننا، جب میں کاروبار پہ جاتا ہوں تو میں گراہک کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بھوک پیاس کو مارنا، آخری صبح 10 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک، رات کے 12 بجے تک کام کرنا. لیکن یہ سب دنیاوی زندگی کے لیے یہ انسان کے دماغ میں انسان کا عمل ایسا ہے. آخرت کے اعتبار سے اللہ نے بہت ہی بہترین انداز میں فرمایا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے اور پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے آگے بھی فرمایا کہ کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، روزے رہ لو. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ نہیں بھائی، اگر میں روزے رہوں گا تو میرے کو چکر آ جاتی، میری ڈیوٹی بہت ٹائٹ ہے، میرا باس بہت اسٹرکٹ ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، میرے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، اور میں ڈیوٹی پہ گیا تو میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بھائی، جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہوں میں. بس کیا بولے تو میرا باس ہے، میرا باس بہت اسٹرکٹ ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوں گا. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں ساتھیوں، سب کی فکر ہے، دنیا کے لوگوں کی سب کی فکر ہے. خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے انسان کے، مسلمان کے. پھر کس بات کا مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے؟ جو مصیبتیں، پریشانی جو آتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے آتی ہے. پھر آخری میں دوش، آخری میں قصوروار اللہ کو ٹھہراتے، اللہ ہماری دعا سن رہی نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں. ذرا ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. زندگی رکتی نہیں، وقت رکتا نہیں. جیسا سیکنڈز گزر رہے، منٹس گزر رہے، گھنٹے گزر رہے، دن گزر رہا، رات گزر رہی، اور ہفتے گزر رہے، مہینے گزر جا رہے ہیں، سالوں گزر جا رہے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی. کئی لوگ یہاں تک کہ 35 سال 40 سال گزر چکے، روزے ہی نہیں رہتے. کئی ایسے مسلمان ہیں. میں ایک اصلاح کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اس بات کا میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. کیا بولے تو کئی ایسے لوگوں سے میں انٹریکشن کیا ہوں، بھائی روزے کیوں نہیں رہتے آپ؟ جب میں پوچھتا ہوں تو وہ لوگ کا جواب یہ رہتا ہے، نہیں بھائی وہ مانک چند ڈال لیے، گٹکا ڈال لیے تو میرے کو حالت صحیح رہی تھی. جس دن میں مانک چند گٹکا نہیں ڈال لیا تو میرے کو چکر آتی. بھائی اب روزے کی حالت میں کیسا رہوں؟ روزہ بولو آپ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون.
کس بات کا مسلمان ہے؟ وہی مانک چند ڈال لے کے، یا وہ نہیں رہا یا نہ رہا، اگر کام کی دھن میں رہے وہ سب بھول جاتے. یہ لیکن جب اللہ کا فرمان ہے روزے رہ لو، فرض ہے. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 بنیاد ہے، کلمہ توحید، نماز، روزہ، 3rd پلیس پر روزہ ہے، زکوٰۃ، حج. 5 پلر کے اسلام ہے، اس میں سے روزہ بھی ایک پلر آف اسلام ہے. اگر وہ بنیادی اسلام ہمارے اندر عمل میں نہیں رہا تو وہی ڈائلاگ بولنا پڑتا، نماز کے نہ روزے کے، پھر بھی ہماری جماعت کے. اللہ اکبر. معزز سامعین اکرام، میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آگے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ وہ مبارک والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور قرآن کیسی ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. وبینات من الھدی والفرقان، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اس کے اوپر بھی تھوڑی ایک تشریح آپ کے سامنے رکھتا چلوں. جیسا کہ قرآن کی جو فضیلت ہے، جو ہم کو سمجھنا چاہیے قرآن کے تعلق سے، ہم کوسوں دور ہے قرآن کے مسئلے مسائل میں، قرآن کو پڑھنے میں، سمجھ کے پڑھنے میں، اچھی قرأت تجوید کے پڑھنے میں، اس کے پر تدبر کرنے میں، اس کے پر تفسیر پڑھنے میں کوسوں دور ہے. اور وہ آج ہمارے پاس بھی کیا ہو چکا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک حافظ صاحب کو مقرر کیے کرتے ہیں، چاہے وہ فنکشن ہال میں ہو، چاہے وہ مساجدوں میں ہو، چاہے وہ گھروں میں ہو، چاہے وہ ایسی پلیسز میں ہو. بس وہ ایک امام کو مقرر کر دیتے ہیں. وہ امام اتنی اسپیڈ پڑھتے ہیں، وہ حافظ صاحب اتنی اسپیڈ پڑھتے ہیں قرآن، اور ٹارگٹ دے دیتے ہیں. کئی ایسے کمیٹی مینجمنٹ والے ہیں، کئی ایسے جو انتظامیہ کمیٹی جو رہتی ہے مینجمنٹ کی، حافظ صاحب کی گردن پہ ایسا ہاتھ رکھ دیتے کہ تم 30 پارے کیسا بھی کمپلیٹ کرنا. اب وہ بیچارے اللہ اکبر بول کے ایسا اتنی اسپیڈ سے پڑھیں گے تو کیا سمجھ آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے لیے قرآن نازل نہیں کیے. یہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کرنا لوگوں کے لیے ہدایت والی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور عمل کرنا اپنی زندگی میں، یہ مقصد ہے. جتنا ہو سکے آپ سمجھ کے پڑھیے قرآن کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات نازل فرمائے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہونا ہے تو اللہ نے اس کا راستہ ہم کو بتایا ہے، تو ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. میرے عزیز و ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، ذرا ہم کو بات کو سمجھنا ضروری ہے. آئیے میرے عزیز دوست ساتھیوں، بزرگوں، دعائے مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی حدیث کی تلاوت کی، جس کے راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، رمضان المبارک کے مہینے میں جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کوئی اگر روزہ رہتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم کا مطلب وہ یہ ہے میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، کہ بندہ کتنا بھی گناہ کر لے، اگر رمضان المبارک کے مہینے میں 30 دن کے روزے ہم رہ چکے ہیں تو اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت ہمارے حق میں رہے گی. ماشاء اللہ، اس سے بڑا انعام مسلمانوں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، میرے ساتھیوں، ذرا ہم کو اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. کئی ایسے لوگ ہیں، ایسے کئی سلم ایریاز ہے، ایسے کوئی اچھے آخری بہترین رچ ہے، آخری ہائی لیول کی ان کی لائف سٹائل رہتی ہے، رمضان المبارک میں روزے ہی نہیں رہتے. اللہ اکبر. اور ان لوگ کا ایک ہی انٹینشن، ایک سوچ رہتی ہے کہ بھائی رمضان میں کھانے کو اچھا ملتا ہے. بھائی اللہ اکبر. یہاں تک کہ مسلمانوں کا یہ پریکٹیکل عمل ہے جو کہ صحیح نہیں ہے
اللہ ہدایت دے، اللہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے ہم مسلمان بھائیوں کو۔ بات آپ کے سامنے میں یہ رکھنا ہے، میرا مقصد جو رمضان المبارک کا مہینے کا جو ایکچوئل پکچر جو ہے، ایکچوئل اس کے احکامات جو ہے، وہ نہ ہی میڈیا کے سامنے مسلمان صحیح پیش کر رہا ہے، نہ ہی پڑوسیوں کے سامنے جو مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اس کا جو کنکلوژن ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور جو اس کا جو فیچرز ہے، جو امپورٹنس آف رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، وہ ہماری پریکٹیکل عمل سے اپوزٹ پروف کرے۔ مثلا جیسا رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آنے میں 1-2 دن رہتے ہیں، وہاں حدیث کے بھٹیاں تیار ہوتے ہیں، لائٹاں لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ کئی ایسے مسلمانوں کے گھر ہوتے ہیں جو چنا پانی، لپم، ماربل زبردست ایک ہی دم نیٹ کر دیتے ہیں، گھر دھو دیتے ہیں، چنا مارتے ہیں، اس کے اوپر لپم مارتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، دروازوں کے اوپر دروازے دھوتے ہیں، پورا ہر چیز نیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سیکنڈ اور تھرڈ تھنگ، رمضان المبارک کے مہینے میں جو پریکٹیکل جو مسلمانوں کا عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے، وہ صحیح عمل نہیں ہے، جبکہ اللہ نے مقصد جو اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت آپ کے سامنے آئی ہے کہ دلوں کی اصلاح کرنا ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے، ہمارے گھروں کو صاف کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی پیٹ بھر لینا نہیں ہے ہمارا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے آپ کے سامنے بات، یہاں تک کہ میڈیا میں بھی، نیوز چینلز میں بھی، نیوز پیپرز میں بھی ہر ایک دن روز رمضان المبارک کے مہینے میں ایک سے ایک شاپس کے آفرز آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یعنی کھانے پینے کے ساز و سامان یا کپڑے لے لو، یا بیڈ شیٹس لے لیجئے، یا کرٹنس لے لیجئے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، سوائے اللہ ماشاء اللہ اپنے دلوں کی اصلاح کے۔ اللہ کے ذکر سے ہم بالکل اتنا توجہ نہیں دیتے ہیں جتنا ہم توجہ یہ چیزوں کو دے رہے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اور میڈیا کے سامنے بھی لوگ، میڈیا والے بھی یہ بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو رمضان المبارک میں مٹن کی حلیم، چکن کی حلیم زبردست ملتی، وہ ریسٹورنٹس میں، یہ ہوٹلز میں، فلاں جگہ، فلاں اڈے پہ، فلاں اسپاٹ پہ، ارے وہ تم وہاں نکو جاؤ جی، وہاں جاؤ، وہ زبردست ملتی، دیکھو حلیم، مٹن حلیم زبردست ہے، دیکھو پیور مٹن ہے، دیکھو وہاں جاؤ زبردست ملتا ہے، دیکھو آپ کو۔ وہ نہیں جی، چکن حلیم کھاؤ تم، ارے وہ دہی وڑے کھاؤ تم، ارے تم وہ کھاؤ، یہ مٹن بریانی کھاؤ، یہ کھاؤ۔ پورا رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایسا چلے جاتا ہے، ایسا دکھتا مسلمانوں کے اندر یہ 365 دنوں میں، سال کے 12 مہینے میں یہ ایک ہی مہینہ ہے کھانے پینے کا۔ اللہ اکبر۔ جو مقصد، جو رمضان کا مہینے کا مقصد آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کیا آئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم وقت کو بالکل ضائع کر رہے ہیں، اور جو دنیا کا جو یعنی دنیاوی جو زندگی ہے اس کے اوپر زیادہ کنسنٹریشن دے رہے ہیں، اس کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ پہنیے ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنیے، اچھے کھائیے، اللہ کی نعمتیں ہیں ماشاءاللہ ہمارے حق میں، لیکن یہ مہینے سے پہلے بھی ہے، یہ مہینے کے بعد بھی کھانے کی چیزیں ملتے ہیں، ہر چیز ملتی ماشاءاللہ، کیا نہیں ملتا بول کے کوئی نہیں بول سکتے، ہر چیز کا انتظام ہے ماشاءاللہ۔ بس اتنا ہے، جتنا ہو سکا کھائیے، کپڑے اچھا پہنیے، نہیں پہننا بول کے کوئی نہیں بولتے، نہیں کھانا بول کے کوئی نہیں بولتے، بس اتنا ہے، وقت کو اس کے ایام پہ اس کو عمل کریے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا چلوں، اس سے پہلے کے درسوں میں میں نے بات کی تھی، وہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے اس کا، وقت کی قیمت، وقت کی اہمیت اللہ کی جانب سے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، پھر صحت اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، پھر تھرڈ جو وقت ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183، 184، 185 تلاوت کی، صحیح بخاری حدیث کی تلاوت کی، رمضان کے کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے بات میں نے رکھا ہے۔ تو وقت کے اعتبار سے اللہ نے قسم کھائی، یہاں تک کہ سورہ نازل کر دیا اللہ نے، سورہ عصر، والعصر، قسم اس وقت کی، ان الانسان لفی خسر،
تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور حق کی دعوت دے صبر کے ساتھ۔ والعصر، قسم ہے اس وقت کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دے، وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ۔ میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، وقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اللہ نے اس کے اوپر قسم ہی کھائی اور یہاں تک کہ سورہ بھی نازل کر دیا۔ آج ہمارے پاس قدر نہیں ہے، نہ ایمان کی قدر ہے ہمارے پاس، نہ صحت کی قدر ہے، نہ ہی وقت کی قدر ہے، جبکہ یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، وقت کے اعتبار سے علماء اکرام فرماتے ہیں یتقرب الزمان وینقص عمل، وقت تیزی سے گزر جا رہا ہے، وقت تیزی سے گزر جا رہا ہے، عمل کر لو، کہیں تمہاری زندگی ختم نہ ہو جائے، کہیں عمل میں کچھ کمی نہ رہ جائے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے مہینے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، حدیثوں کی روشنی میں آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے گر گرا کے رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو راضی کرنے والا بنا دے، رمضان المبارک کے مہینے میں اچھی طرح سے آپ کو راضی کرنے والا، عبادت کرنے والا بنا دے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، نمازوں کا، نوافل کا، قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام کا جب نزول ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجن مبارک بھی نوافل کا اہتمام کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی خود اور اپنے اہل و عیال کو اٹھا کر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر میں اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اہل و عیال کو اٹھا کے قیام اللیل کی نماز پڑھتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابی رسول کا عمل۔ آج ہمارے پاس کیا ہے جو ہم کو عمل کرنا چاہیے تھا؟ نمازوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور صلہ رحمی کا، اور یہاں تک کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور لوگوں کی مدد کرنا، مسکینوں کا، غریبوں کا خیال رکھنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب اچھے عمل ہے۔ لیکن ہمارے پاس اکثریت کیا ہے کہ صبح نوجوانوں کے سے مخاطب میں خاص طور کہ فجر کی نماز پڑھ لیے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، یا نہیں تو فجر کی بھی نماز نہیں ہوتی ہمارے سے۔ کب رمضان کی بات کر رہا ہوں میں، غیر رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فجر پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، نہیں پڑھنے والے سحری کھا کے سو جاتے ہیں، پھر وہی ان کی صبح عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے ان کی صبح۔ اب اس میں سے بھی ایک تھوڑے ایسے ڈیوائیڈ رہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹ بال کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، 1-2 گھنٹے کھیل کے سو جانا، پھر مغرب کے ٹائم اٹھنا، اللہ اکبر۔ اور تھرڈ یہ بھی مسئلہ ہے نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں کہ حدیث کی بھٹیوں پہ کھڑنا، ہوٹلوں میں 1-2 گھنٹے، 3 گھنٹے نکال دینا، پوری رات بھر کیرم بورڈ کھیلنا، رات میں بھی کرکٹاں کھیلنا، یہ سب نہیں نوجوانوں کا عمل ہے۔ امت مسلمہ اس کے اندر ملوث ہے، جو کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ اور راتوں میں روڈوں پہ، گاڑیوں پہ ٹرپل رائڈنگ کرنا، وداؤٹ ہیلمٹ، ٹریفک وائلیشن کرنا، اور روڈوں پہ کٹا مارنا، بینڈا مارنا، ہارن مارنا، راستے میں جب ہماری حیدرآبادی لینگویج میں بول رہا ہوں، جاگنے کی رات آتی ہے تو لوگوں کے گھروں پہ سے لائٹاں پھوڑنا،
شور شرابہ کرنا، آوارہ پٹوں کے ویسا یہ سب آوارہ گردی کرنا، یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ یہ نہ صحابہ کرے، نہ تابعین کرے، نہ تبع تابعین کرے، بس اپنے گھر میں رہ کے مساجدوں میں رہ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے۔ آج ہمارا مسلمان کیا ہے؟ ہوٹلوں کی زینت بن گیا ہے۔ میڈیا میں بھی یہی بات آتی ہے، اکثر سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے نیوز چینلز میں کہ رمضان میں حلیم زبردست ملتی بھائی، بس یہ کھانے کے اوپر کانسنٹریشن کرے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو رول ماڈل بنے میڈیا کے سامنے، غیر مسلمان کے سامنے، مسلمان کے سامنے، اپنے پڑوسیوں کے سامنے، کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو وقت زیادہ دیتا تھا۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے بولتا چلوں، سورہ انعام آیت نمبر 162-163، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسقی میری قربانی، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین میرا جینا میرا مرنا یہ سب تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں ہی سب سے پہلا بندہ ہوں جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آج 14 رمضان گزر چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا، صحابہ کا عمل مبارک یہ تھا، جیسا رمضان کے روزے بڑھتے رہتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا جینا آپ کا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب کبھی بھی خاص اور عموماً آخری 10 عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے، اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، کمر کو باندھ لیا کرتے تھے پتھروں سے۔ آج مسلمان جو بھر پیٹ کھا رہا ہے نا، حلق تک حلیم لے لو، بریانی لے لو، ہر وہ لذیذ چیز لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ بہت کم کھایا کرتے تھے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ بھوک کی شدت نہ ہو۔ وہ حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں کھڑے ہوتے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے پوچھنے لگتے ہیں، اے عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اتنا وقت دیتے ہو کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں دی، اتنے نعمتوں سے سرفراز کی ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر! کیسا سمجھانا ہے مسلمانوں کو۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، جس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا۔ بس اتنا ہے، ذرا ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے، سنے، عمل کرے، تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ یا اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں ذلت اور آخرت میں ذلت ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے آپ کو زیادہ وقت دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار نماز کے علاوہ صدقہ خیر خیرات کرتے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیر خیرات اتنی تیزی سے کرتے جیسا کہ تیز ہوائیں جل جاتی ہے، ویسا خیر خیرات کرتے تھے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اپنے آپ پر، ہم اپنے کپڑوں پر، گھر کے خرچوں پر اور حلیم کھانے میں، اچھی چیزیں کھانے میں پیسہ بہا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارا پڑوسی غریب ہے، ہمارے رشتہ دار کو ضرورت ہے، ہمارے مومن بھائی کو ضرورت ہے، ان کے لیے ان کو سپورٹ کرنا، ان کے گھر میں راشن ہے یا نہیں ہے، ان کے گھر میں عید کا سامان ہے یا نہیں ہے، یہ سب دیکھنا ہمارا فرض ہے۔
اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، صرف اپنا ہی پیٹ بھرتے جائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ الہی میں ہم کو پیش ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اور میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں یہ فرمائے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اب اس کے اوپر بھی ہم لوگ مس گائیڈڈ ہو گئے، خالی سن لیتے آئے، عمل کر رہے ہیں، نہ اس کی کوئی صحیح طریقے سے دلیل بھی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، نہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب وہ لیلۃ القدر بولے تو 27ویں شب کو ہم لوگ مناتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا طبقہ بھی ہے انڈیا میں جو 27ویں شب کو رات کے 2 بجے، اس میں بھی 2 ڈیوائیڈڈ ہے، ایک فرض بول کے نفل، ایک فرض بول کے 2 رکعت جماعت سے پڑھتے نماز، ایک نفل بول کے جماعت سے نماز پڑھتے۔ وہ آپ کو معلوم ہے میں کیا کس کے پاس میں ڈائریکشن کر رہا ہوں۔ اب اس کے اندر بھی ماڈیفیکیشنز، انوویشنز، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صحابہ اکرام نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ آخری رات کے 2 بجے 27ویں شب کو۔ آج ہمارا مسلمان نہیں اس کو ڈیٹ فکس کر چکا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کے دن قرآن کو نازل کیا۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ کون سے دن ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی ہم لوگ نہیں ایک انڈیکیشنز، ایک پکچر رکھ لی ہم کہ آسمان ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اللہ کو معلوم بھائی کون سے دن، کون سی رات ہے لیلۃ القدر، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پورے 10 دن عبادت کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کیا ہو گیا، وہ جگنے کی راتوں کا نام مشہور ہو گیا۔ جگنے کی راتوں کے نام پر مسلمان کئی ایسا عمل کرتا ہے جو غیر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا، جو راتوں میں گاڑیوں پہ پھرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ اسلام ہرگز ہم کو نہیں سکھاتا۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، بزرگوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ روزہ صرف میرے لیے رہتا ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر! اگر کوئی مسلمان بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے میں رکھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جزا خود اللہ کے ہاتھوں سے دیں گے۔ اس سے بڑا وقار، اس سے بڑا مقام مرتبہ امت مسلمہ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچاتا ہے، اور بس اس کو چاہیے کہ روزے کے دن روزے کی حالت میں کوئی لہو لہان بات نہ کرے، جھوٹ بات نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ آپ سے کوئی لڑنے بھی آتا ہے تو اس کو اس کا جواب ویسے نہ دے، بلکہ یہ کہے کہ اے میرے بھائی، میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا، میں جاتا ہوں، بس ماں سلام بول کے چل جانا چاہیے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، قرآن میں اور حدیثوں میں اتنی فضیلتیں آئیں، بس ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس کے اوپر عمل کریں، اور اپنے اہل عیال کو، اپنے گھر والوں کو، بہنوں کو، ماں کو، بھائیوں کو اور اپنے والد صاحب کو خود سمجھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے اور ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، خاص طور اس کے اوپر عمل کریے، انشاءاللہ اللہ کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جتنا ہو سکے اس کا ذکر کرتے رہیے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اتنے اچھے بہترین دعائیں ہیں، جتنا ہو سکا اس کو یاد کریے، قرآن کی آیت یاد کریے، اس کا ترجمہ سمجھیے، اس کی تفسیر سمجھیے، حدیثوں کا مطالعہ کریے، یاد کریے، حدیثوں کو لوگوں تک پہنچائیے، اسلام کا کیا پیغام ہے وہ پریکٹیکلی عمل کریے. انشاءاللہ اس آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ نان مسلمز کے اندر جو نگیٹیوٹی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت سارے ابھی انشاءاللہ مسئلے مسائل ہے، فضائل ہے، انشاءاللہ آگے کے درسوں میں بات آئے گی. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں امت مسلمہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہمارے رشتہ داروں کے اندر محبت خلوص پیدا کر. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیہ، واللہ یعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.